اچھا عمردراز گوندل صاحب، اب سے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں اب کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. تھوڑا سا عرض کیجیے گا، عسکری ہم نے معاملہ ڈسکس کیا، ان معاملات میں تو بڑی کلیئرٹی ہے، لیکن سیاست پہ جو دھند کے بادل جو ہیں نا وہ چھائے ہوئے ہیں. -1 اور مائنس پوری پارٹی کی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا جمہوری پروسیس جو ہے اس کی ناکامی نہیں ہوگی کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو یا ایک پارٹی کو -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں، یا اس پارٹی کے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ جناب ہم اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں؟ عمران صاحب، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج موقع دیا. میں بنیادی طور پہ اس اصول کے خلاف ہوں جس اصول میں آپ کسی کو مائنس کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو. یہ مارشل لاء کے دور میں تو ہم سن سکتے تھے کہ جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کو مائنس کر دیا، یا جنرل مشرف نے کوشش کی بے نظیر کو، نواز شریف صاحب کو. اب چلیں جیسا بھی ہے، کمزور صحیح پورے اختیارات کے ساتھ، جو اس کو مرضی نام دینا چاہتے ہیں، جو گورنمنٹ خود ہائیبرڈ اس کو کہتی ہے، ایک جمہوری ایک سیٹ اپ ظاہراً ہمیں دکھائی دیتا ہے. اگر اس دوران آپ یہ کہیں کہ اس کو مائنس کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو ووٹ نہیں پڑا، تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی ووٹ نہیں پڑا. ایز اے پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو ووٹ پڑا. نہیں، ایک ہی شخص کو ووٹ پڑا ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں. یہ مکالمے کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرا آرگومنٹ ایک جیسا نہ ہو، آپ مجھے پسند نہ کریں. سیم کیس وتھ تحریک انصاف، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست پسند نہ ہو، طرز سیاست پسند نہ ہو. لوگوں پہ چھوڑ دینا. اگر وہ غلط کر رہے ہیں، کرائیں فیئر الیکشن، کرائیں صاف شفاف الیکشن، اور اس ملک کے لوگوں پہ چھوڑیں کہ وہ تحریک انصاف کو، وہ نواز شریف کو، وہ آصف زرداری کو ایلیمنیٹ کر دیں. ایلیمنیٹ پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، وہ مائنس کر دیں، تو وہ آپ کو بھی قبول ہوگا، مجھے بھی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس الیکشن میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں جتوایا، لوگوں نے مائنس کر دیا. آپ نہیں کہہ سکتے اس کو کیوں نہیں جتوایا. سو میں اس اصول کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آئین اور جمہوریت کی بنیادی روح کے خلاف ہے. جب کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ عمر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ تاثر یہ ملتا ہے شاید پی ٹی آئی کا ٹلٹ جو ہے وہ ان کی طرف ہے، دہشت گردوں کی طرف ہے. جب آپریشن کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. افغانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم وفاقی پالیسی کو نہیں مانتے، ہم وزیر اعظم کو نہیں مانتے، یہ جعلی گورنمنٹ ہے. سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو انہوں نے کر دیا ہے کہ جی اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ جعلی سسٹم ہے. تو آپ خود یہ مجھے بتائیں تو پھر ان کے لیے پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ پہلی بات کہ یہ اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہمیں واپس 90s میں جانا پڑے گا. ایک آئی جی آئی بنی تھی، پھر وہ کوئی بن لادن تھا، اس نے عمران خان کو پیسے دیے تھے. انہوں نے کن کو سپورٹ کیا تھا؟ پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ کہ وہ سسٹم کو نہیں مانتے. جو شخص پاکستان کے انتخابی پروسیس کا پارٹ بنے وہ سسٹم کو نہیں مانتا، جو اس آئین پہ اوتھ لے وہ سسٹم کو نہیں مانتا، جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے وہ سسٹم کو نہیں مانتا. یہ نہ کرے نا. آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں تحریک انصاف نے یہ بلنڈر کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ الفاظ استعمال نہ کریں، یہ کیمپین نہ کریں. ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے جہاں ہمیں لگے کہ ہم کو ریاست کے خلاف ہے. یہ کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے. ریاست ہم سب سے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ لگائیں گے، میں لگائیں گے، آئین کو مانیں گے، جمہوریت کو مانیں گے، پارلیمان. جو لوگ اس کو مجھے کرائٹیریا بتائیں نا. میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں اس پروسیس کو مانتے ہوئے، کیا ان کا ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے؟ آپ نے ان کی سیٹیں چھین لی تو ان کا ہمارے لوگ بیٹھیں گے؟ وہ نہیں، آپ کے فیصلوں کو مان رہے ہیں. غلط یا صحیح کی الگ بات ہے. کیا عمران خان کی جیل کو نہیں مان رہے؟ اس ملک کے نظام نے دیا نا فیصلہ. غلط صحیح کی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو مان رہے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان میں ایک سائیکل چلتا ہے، یہ سائیکل چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جناب نواز شریف صاحب زیر اطاعت تھے تو ایسی ہی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی، اور پتہ چلتا تھا دیکھیں جی ان کا یہ آرگومنٹ انڈیا نے ہماری عالمی عدالت کے اندر ہمارے خلاف استعمال کر دیا، یہ انٹرویو ہمارے خلاف استعمال کیا. ایسا ہی آرگومنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا، ایسا آرگومنٹ ہی جناب آصف زرداری کے خلاف تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھا. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران صاحب، یہ جتنے فیصلے اس وقت ہوئے ان سیاسی شخصیات کو لے کر، کیا تاریخ نے ان فیصلوں کو قبول کیا؟ کیا تاریخ آج ذوالفقار علی بھٹو کو غدار مانتی ہے؟ کیا تاریخ آج بے نظیر کو غدار مانتی ہے؟ کیا تاریخ آج نواز شریف کو غدار مانتی ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کون ہے جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں نا. میں جب کہہ رہا ہوں کہ ریاست اور آئین ضروری ہے، ریاست کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہوتے ہیں. ریاست دیواروں سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ریاست لوگوں سے ہوتی ہے. ریاست لوگوں کی ول کا اظہار ہوتا ہے. سو ول آف دی پیپل، اس کو پریویل کرنا ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے، اور آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کو ماننا ہے. اچھا عمردراز گوندل صاحب، اصل مسئلہ تو سوشل میڈیا پوسٹ سے ہی آ رہا ہے کہ جو بات ہوتی ہے اور جس انداز میں بانی چیئرمین کا جو ایکس اکاؤنٹ چل رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں اس کو کوئی تسلیم بھی نہیں کر رہا لیکن اسے ڈس آن بھی نہیں کر رہا. تو یہ جو ڈبل پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی چل رہی ہے، اور اصل ڈیمیج بھی اسی نے ڈالا ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ باہر موجود ہیں وہ اتنی سخت بات نہیں کرتے. تو یہ پرابلم آ کہاں رہا ہے؟ کس نے ان کو اتنا امپاور کر دیا ہوا ہے، اور کون ایسا ہے جو کہ ان کو چلا رہا ہے لیکن وہ پارٹی کی پالیسی ہے بھی اور نہیں بھی؟ عمران صاحب یہ بات حقیقت ہے جو آپ بات کریں کہ تلخی بھی ہے اور
بیڈ ٹیسٹ بھی ہے اور غصہ بھی ہے، دونوں طرف ہی شاید ہم اس کو فیل کر رہے ہیں۔ بطور پاکستانی اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں اطراف ہم دست بدستہ گزارش کر سکتے ہیں ریاست سے، ہم دست بدستہ گزارش کر سکتے ہیں تحریک انصاف والوں سے کہ ایک لمحے کے لیے اس ملک میں چیزیں نارمل ہونی چاہیے۔ اس ملک میں یہ روزانہ جو ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ جی اب اور سخت ہونے والا ہے، جی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس سے نکل کے اس ملک کو نارمل لائف گزارنی ہے جہاں پہ ہمارے پاس سرمایہ کاری آئے، باہر بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ سمجھے کہ پاکستان میں معمول کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر صاحب درست کہہ رہے تھے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے پڑیں گے اور دونوں طرف سے ہونے چاہیے۔ جب ایک طرف سے ایکشن ہوتا ہے دوسری طرف سے ریئیکشن آ جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ہم سب سفر کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ہوا نا، ملاقات جب کروائی گئی تقریباً 1 مہینے کے بعد عظمیٰ خان کی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے، تو اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ باہر آ کے بات نہیں کریں گی، لیکن جو بات انہوں نے باہر آ کے کی وہی ٹویٹر پہ بھی گئی، تو یہ تو پھر جب اچھا اگر معمول میں ملاقاتیں ہونے دی جائیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ ملاقات 1 مہینہ نہیں تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ہوا بن گیا کہ ان کی سسٹرز آ کے باہر بیٹھ رہی ہیں، پارٹی کے دیگر لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور کیا کیا اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ اس سے انفارچونیٹلی جو انڈین میڈیا ہے اس نے الگ سے پلے کیا۔ بھائی انڈین میڈیا تو ہر وقت موقع کی تلاش میں ہے نا، آپ اپنے دشمن سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن کیا چلائے گا؟ اگر انڈین میڈیا جو ہے وہ موقع کی تلاش میں تھا تو پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کو ان کو انٹرویو تو نہیں دینا چاہیے تھا نا؟ انٹرویو کی بنیاد کے اوپر دیکھیے، انٹرویو تو نواز شریف صاحب نے بھی دیے، انٹرویو تو کیا جنرل مشرف صاحب نے نہیں دیے تھے؟ انٹرویو کی بنیاد کے اوپر ہم کیسے جج کسی کو کر لیں گے؟ کیا بے نظیر صاحب انٹرویو نہیں دیتی رہی ہیں؟ لیکن آپ کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں اس پہ نہ جائیں۔ دیکھیں ہم ہم انڈیا کو تو پیمانہ رکھیں ہی نا۔ انڈیا دیکھیں، انڈیا میرا تو پیمانہ نہیں ہے۔ اب دشمن سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ دشمن سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اتنا وہ چلا رہا ہے تو وہ چلائے گا، وہ دشمن ہے، ہم ان سے نہیں کر رہے۔ میں کچھ اور گزارش کر رہا ہوں، اگر کسی کو مان رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے چینل پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، چینل پہ سب بیٹھ رہے ہیں، اگر اس بنیاد پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر باقی لوگ کیوں بیٹھے؟ نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے؟ جنرل مشرف صاحب کیوں بیٹھے؟ بے نظیر صاحبہ کیوں بیٹھی؟ باقی لوگ کیوں بیٹھے؟ اگر یہ پیمانہ رکھنا ہم نے اس بنیاد پہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں نا۔ اس بنیاد پہ ہم رہیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس بنیاد پہ آپ مجھے غدار کہہ رہے ہیں، میں آپ کو غدار کہہ لوں، اس سے نکلیں ذرا۔ میں ایک پاکستانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہے یا ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ اگر کسی کو دیکھیں، میں سچی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ریئلٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو یہ کوئی جھوٹ بولے گا نا۔ وہ اس ملک کی ریئلٹی اور وہ اس ملک کی حقیقت، اور ہمیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس ملک سے ہیں، اس ملک کے بیٹے ہیں، انہیں سرو کیا، ان کے سٹیکس ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تحریک انصاف اس ملک کی ایک ریئلٹی ہے، ان کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں۔ ان دونوں ریئلٹیز کو تسلیم کرتے ہوئے اس میں سے راستہ نکالنا ہے جو پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سوٹیبل ہو، اور ہم اس ہجان سے نکلیں۔ ہم اس دیکھیں اس میں سے ہم کیا اچیو کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے نمبر کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے؟ نہیں بڑھی نا۔ پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے اس کے لیے کیا اس کی پرچیزنگ پاور بہت بہتر ہو گئی ہے؟ یونیورسٹی سے نکلنے والا جو نوجوان ہے اس کو جابز ملنا شروع ہو گئی۔ ہمارے پرابلمز یہ ہیں، ہمارے پرابلم ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں، ہمارے پرابلم، اور اس پہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ رپورٹ کے مطابق 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، تیار نکلے نا اس سے۔ میرا تو مدعا ہے۔ اچھا عمر دراز گوندل صاحب، یہ وہ بیانیہ کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، ایسے نعرے لگا دیے جانے، اور خاص طور پر جب بھی بات ہونی تو ریاستی اداروں کے خلاف ہی بات ہونی، پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی بارہا تقاریر میں بات کی، لیکن اب گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ان سے بات کرنے کی، گورنمنٹ جو چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ کہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو اس کی پولیٹیکل جو سپیس ملنے کی اس کو چانسز موجود تھے، کہیں وہ تو چانس مس تو نہیں کر دیا، کہیں بند گلی میں تو نہیں چلی گئی؟ عمران صاحب یا تو آپ بڑے بھولے ہیں یا مجھے بڑا بھولا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی ہاں آئیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ان کی تو انشورنس پالیسی ہے، یہ آپ نے گفتگو نہیں سنی؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا چاہتے ہیں؟ لڑائی بڑھے، یہ اس میں شدت آئے، تو موجیں لگی رکھے نا، لگیاں نے موجیں لائی رکھی سونے، اور یہ پی ٹی آئی کو نہیں پتا کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا اس کا سب سے بینیفیشری کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جناب شہباز شریف صاحب نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، ہم بات کریں گے۔ انہوں نے الیکشن جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور اسمبلیاں ٹوٹی تھیں تو انہوں نے بات کی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے، کمیٹیاں بنی تھی، کیا ہوا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں نکلا تھا، الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق بھی نہیں ہو پایا تھا۔ ہاں الیکشن کی تاریخ تب طے ہوئی جو راجہ ریاض صاحب نے کہی تھی، صحیح، چونکہ سب کو پتا تھا الیکشن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اور ابھی والی بات سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، طلال چوہدری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور سے دیکھا، ان کا اچھا بہت غصہ آیا ہوا ہے، اچھا بہت چیزیں خراب ہیں، نہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر بات کریں تو پیپلز ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ اپوزیشن کے اندر تھی اور انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی عمران خان کو لانے والوں سے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ یہ مریم نواز کا نعرہ ہے، یہ تحریک انصاف کا نعرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں وہ کر لیں گے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، نہ مسلم لیگ نون کے پاس اختیار ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہے۔ میں دو ہی ریالٹیز مان رہا ہوں کہ اس ملک میں دو ہی ریالٹیز ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب نواز شریف صاحب واپس آئے اور ان کی ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرک ہوئی اور نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ میں جیل نہیں جاؤں گا، مریم نواز شریف صاحب نے لاہور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا، وہ مطالبہ پورا ہوا؟ وہ سسٹم کس سے بات چیت کر کے ہوا تھا؟ وہ کیسے ہوا تھا؟ سیاستدان راستے تو نکالتا ہے ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ تحریک انصاف کی نالائکی ہے، یہ نالائکی ہے کہ آپ کو راستہ پیدا کرنا ہے، آپ کو ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ یہی پالیٹکس ہے، یہی آرٹ ہے، آپ نہیں بنا پا رہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست بند گلی کے اندر ہے، اور ہم سب ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر ہیں جہاں خوف آتا ہے چیزوں کو دیکھ کر کہ ہر کوئی اپنی پوزیشن کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پوزیشن سے سب کو ایک ایک قدم، ان سب سے دونوں فریقین سے کہہ رہے ہیں واپس آئیں اور تھوڑا سا پاکستان کو موقع دیں، اور اسی میں بہتری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کی اور ایک اور بات ہے، جب ہم تحریک انصاف کہتے ہیں نا، یہ جو موجودہ سیٹ اپ آپ دیکھتے ہیں بیرسٹر گوہر، یہ سارا انٹرم سیٹ اپ ہے۔ ان کی لیڈرشپ تو ساری جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ شامود قریشی آپ کا وائس چیئرمین ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ سارے جیلوں میں ہیں۔ اور انہی تجربہ کاروں نے یہی کہا تھا کہ جناب کوئی ہم سے بھی آ کے مل لے، ہاں، کوئی ہم سے بھی مشورہ کر لے، کوئی شاید اچھا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی موجیں لگی ہوئی ہیں بہت ساری۔